اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ کلمہ گو مشرکوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہیں یہ بظاہر تمہیں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ماجرا ہے۔ نظر ہو جس پہ تیری اس کا پوچھنا ہی کیا، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز۔ اے پیر معین الدین، جسے غریب نواز کا جھوٹا لقب دیا گیا ہے، غریبوں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، نبیوں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے۔ پیارے نبی اپنے چچا ابو طالب کی طرف نظر بھی ڈال رہے ہیں، سرہانے پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں، آخری لمحات ہیں چچا کے، اور آپ فرما رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ دعائیں جو یہ اپنے مردے سے کر رہا ہے، اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے جو فوت ہو کر استنجا نہ کر سکا، فوت ہونے کے بعد طہارت نہ کر سکا، غسل نہ کر سکا، کفن نہ پہن سکا۔ معین الدین لقب پایا لباس یار میں آیا، میرے خواجہ کا روضہ ہے معینی طور کا نقشہ، اور وہی موسیٰ بنا جو آپ کے دربار میں آیا۔ کوئی اللہ کو پکارے تو صحیح، کوئی اللہ کے در پہ آئے تو صحیح، کوئی اللہ کے در کا سوالی بن کے تو دیکھے، کوئی اس در پہ اپنے آنسو بہا کر تو دیکھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھے، راتوں کے اندھیروں میں اپنے رب کو منا کر تو دیکھے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان برپا یہ معرکہ جاری و ساری ہے۔ اہل ایمان لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، رب کی توحید کی طرف بلاوا حقیقت میں جنت کی طرف بلاوا ہے، اور اہل شرک لوگوں کو اپنے گھڑے ہوئے، تراشے ہوئے، بنائے ہوئے، خود ساختہ معبودان باطلہ کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، اور شرک کی طرف بلاوے کا یہ آوازہ جہنم میں لے جا کر رہے گا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کلمہ گو شرک کرنے والوں کی حالت، ان کے عقائد، ان کی گفتگو سنتے ہیں تو مشرکین مکہ کا شرک بھی ان کے سامنے ہلکا نظر آتا ہے۔ اگرچہ بہت سی آنکھوں پر سیاہ پردے مفادات کے چڑھ چکے ہیں، مفادات کے ان پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ان لوگوں کو آج کے دور کے قبر پرستوں کا شرک نظر نہیں آتا۔ آئیے آج ہم ایسے ہی ایک قبر پرست سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو معین الدین چشتی ان کے مزار کا گدی نشین ہے، اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی بات جو ہم ہمیشہ دہراتے ہیں ایک بار پھر دہرا دیں کہ ہم جب بھی شرک کا رد کرتے ہیں تو اس کا مقصد
بزرگان دین کی قبروں پر ہونے والے شرکیہ عقائد، شرکیہ اعمال، شرکیہ افعال کا رد ہے۔ ان شخصیات کا رد مقصود نہیں۔ اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے اولیاء نے تو شرک کی دعوت دی ہی نہیں۔ اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں تو ان کی قبریں تو جنت کے باغ ہیں جس میں یہ آرام فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تب بھی یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ یہ جانے ان کا رب جانے۔ ہم تو جو کچھ ہو رہا ہے مزارات پر، درگاہوں پر، قبروں کی پوجا کی صورت میں، اور ان فوت ہو جانے والے بزرگوں کو اللہ کی صفات دینے کی، اللہ کا شریک بنانے کی ناکام، نامراد، جھوٹی کوشش ہو رہی ہے، اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگ ان قبروں پہ ہونے والے ان عقائد کو دیکھیں، ان اعمال کو دیکھیں، ان افعال کو دیکھیں، اور اپنے دامن کو ایسے گدی نشینوں سے، ایسے مخدوموں سے، ایسے پیروں اور فقیروں سے بچائیں، اس راستے پر چلیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ طبقے کا راستہ ہے، انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا۔ یہ راہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کا راہ، قرآن اور حدیث پہ چلنے کا راستہ، اس راہ کے راہی بنے۔ آئیے آپ کی ملاقات اس کلمہ گو شرک کے داعی سے کرواتے ہیں۔ معین الدین چشتی کی تعریف کرتے ہوئے یہ گدی نشین کہتا ہے، حبیب اللہ خطاب آیا، ولی الہند کہلایا۔ معین الدین کو حبیب اللہ یعنی اللہ کا پیارا یہ خطاب آیا۔ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے بقول اس گدی نشین کے معین الدین چشتی صاحب کو اپنا حبیب قرار دیا۔ یہ خطاب کہاں آیا؟ قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو خطاب آئے گا وہ وحی ہوگا، یا قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں، یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل پکڑ لیا، اب میں برات کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں کسی کو خلیل پکڑا ہو، میرا کوئی خلیل ہو، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اس کو اپنا خلیل بناتا۔ تو یہ دعویٰ کرنے والوں کہ معین الدین چشتی حبیب اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور اس پہ خطاب آیا ہے، تو قرآن کی کون سی آیت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث میں یہ خطاب موجود ہے؟ قیامت کی دیواروں تک کوئی قبر پرست، کوئی پیر، فقیر، گدی نشین اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مزید کہتا ہے، معین الدین لقب پایا، لباس یار میں آیا، میرے خواجہ کا روضہ ہے، معینی طور کا نقشہ، اور وہی موسیٰ بنا جو آپ کے دربار میں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر پرستوں کا یہ وطیرہ ہے، یہ اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے بابوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے خود تراشے ہوئے اولیاء کو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ دھرتی پر تو آئے ہیں، لیکن یہ پیر فقیر خود کچھ نہیں ہے، یہ لباس یار میں آئے ہیں۔ اللہ ہے جو ان کی شکلوں میں نعوذ باللہ اس زمین پہ آیا ہے، وگرنہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ بظاہر بابا فرید ہیں، حقیقت میں یہ بابا فرید نہیں۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ یہ آپ کو بظاہر بابا فرید نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ اللہ ہے۔ یہ دعویٰ بہت سارے قبر پرست کر چکے ہیں، اور بارہا ان کے کلپ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ لوکی عرشاں اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، عرش دے اتے لبدے نے رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پوڑی یہ سامان نوری بوری۔ یہ ہر قبر پرست کا یہی دعویٰ ہے، ان کلمہ گو مشرکوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہیں یہ بظاہر تمہیں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ماجرا ہے۔ وہ لباس یار ہے،
کس طرح کھل کر کہتا ہے میرے خواجہ کا روضہ ہے معینی طور کا نقشہ، وہی موسیٰ بنا جو آپ کے دربار میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، اللہ نے ان کو نبوت کا تاج ان کے ماتھے پہ سجایا، تو کہا یہاں بھی وہی لباس یار کا چکر ہے، جو معین الدین کے دربار میں آتا رہے گا وہ موسیٰ بن کے رسالت پا کے جاتا رہے گا اور وہی ہدایت کا پیغام لے کر جاتا رہے گا۔ تو ان ظالموں کا یہ عقیدہ ہے، یہ انکار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جہاں ان کے بڑوں کے ویڈیو کلپ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں کو رب کہتے ہیں، کھل کے قوالیاں گاتے ہیں۔ پیر بندا ہوے گا جگ سارا، پیر بندا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب بنیا، بندا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب بنیا۔ تجھے سارے لوگ پیر کہتے ہوں گے کیونکہ ان کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ہماری نظر پہنچی ہے۔ لوگوں کے لیے تو پیر ہے اور ہمارے لیے تو رب ہے۔ بعض قبر پرست مولوی وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ قوالوں کی باتیں ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں یہ ظالم، ان کے بڑوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ان کے ایک بہت بڑی سرکار خواجہ محمد یار فریدی جس کی کتاب دیوان محمدی ہے، اس پر اس نے اس عقیدے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صفحہ 136 پر دیوان محمدی میں یہ شعر موجود ہے، سنیے۔ سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحمان کی جو صورت ہے یہ میرے پیر کی تصویر ہے۔ علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی، یہ جو قرآن حکیم کلام اللہ ہے یہ میرے پیر کی تقریر ہے۔ تو تیرا پیر پھر رب ہے؟ سورت الرحمن ہے تصویر میرے پیر کی، یہ اپنے پیر کو رب سمجھتے ہیں، رحمان کی صورت سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس کی شکل میں اس دنیا پر آیا ہے، یا پیر نعوذ باللہ اللہ کی شکل میں آیا ہے، اور یہ قرآن بھی اسی ہمارے پیر کے زبان کی کلام ہے۔ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، یہ خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر؟ اللہ ہی جلوہ گر ہے میرے پیر کے اندر، میرے پیر کی تصویر تو اللہ سے ملتی ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون، ان ظالموں کے ان جملوں سے میرا مولا و مالک بہت بلند ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، کسی پیر کی تصویر اس سے نہیں ملتی، اور وہ کسی کی صورت میں جلوہ گر ہو کے زمین پہ نہیں آیا۔ یہ ان قبر پرستوں کا کھلا ہوا شرک ہے۔ صفحہ 147 پہ لکھتے ہیں، کہوں کیا عشق میں یارو کیا معلوم ہوتا ہے، بہر صورت بہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جس سے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، تم جس کو خدا کہتے ہو وہ خدا نہیں ہے، وہ تو مصطفیٰ ہیں۔ جس کو تم بندہ کہتے ہو تو ہر بندہ ہی خدا ہے۔ یہ ہے صوفیاء کا عقیدہ وحدت الوجود، جس کو ابن عربی نے خوب پھیلایا تھا۔ عبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلم، بندہ خدا، خدا بندہ ہے۔ اور ایک اور امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا، بندہ ہی خدا ہے، ظاہر ہے۔ یہ ان صوفیاء کا، یہ ان قبر پرستوں کا، ان حلولیوں وجودیوں کا کھلا ہوا گمراہی کا عقیدہ ہے۔ مزید اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں صفحہ 151 پر، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کر نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کر نکلیں گے۔ کہتے ہیں میم کی مروڑی کا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، بے تیجی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ مالک کا نام احد ہے، مصطفیٰ کا نام احمد ہے، دونوں میں فرق صرف میم ہے۔ تو کہتے ہیں اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کر نکلیں گے۔ حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے، جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی انا اللہ بن کر نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کہتے رہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا۔
میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ قبر پرست، یہ کلمہ گو مشرک شاعر کیا کہتا ہے؟ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب عرش سے پردے ہٹیں گے، لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، تو عرش پہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی صورت میں بیٹھے ہوں گے اور وہ اللہ بن کر نکلیں گے۔ صفحہ 156 پر مزید کھول کر محمد یار فریدی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، ان قبر پرستوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ گر محمد نے، اور اس سے مراد محمد یار فریدی شاعر جس نے یہ کلام لکھا ہے وہ ہے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، اگر میں بقول شاعر کے، وہ کہتا ہے اگر میں محمد یار فریدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہوں، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ تو پھر یاد کر لو کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا، خود سے جدا مانتا ہوں، تو پھر میں دغا باز ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے دل میں ذرہ برابر غیرت توحید باقی ہو، وہ ان عقائد کو سن کر ان کے شرک اکبر میں مبتلا ہونے کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھنا، عرش پہ اللہ کے نبی کو قیامت کے دن پردے ہٹنے کے بعد دکھانا، اپنے پیر و فقیروں کو اللہ کی تصویر اور اللہ کے کلام کو ان کے منہ کی تقریریں کہنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ایسے عقائد کا حامل وہ کلمہ پڑھے تو کلمہ گو مشرک کہلائے گا، وہ موحد نہیں کہلائے گا۔ لوٹتے ہیں اس قبر پرست گدی نشین کی گفتگو کی طرف۔ کہتا ہے نظر ہو جس پہ تیری اس کا پوچھنا ہی کیا، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پیر معین الدین جسے غریب نواز کا جھوٹا لقب دیا گیا ہے، غریبوں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، نبیوں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، صحابہ کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، اہل بیت کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، عوام الناس عامت الناس گناہگار، خطاکار، سیاہکار، ان کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، حتیٰ کہ کفار کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، فرعون کو کھلانے والا بھی اللہ، حامان و قارون و شداد و ابو جہل کو کھلانے والا بھی اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پلے کچھ ہے ہی نہیں جو نوازے گا۔ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے تو انبیاء کھاتے ہیں، اللہ پلاتا ہے تو انبیاء پیتے ہیں، اللہ سلاتا ہے تو انبیاء سوتے ہیں، اللہ اٹھاتا ہے تو انبیاء اٹھتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، باقی سب اللہ کے در کے سوالی ہے، اللہ کے در کے منگتے ہیں، اللہ کے سامنے فریادیں کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے ہوئے فریاد کی تو اللہ سے کی، نوح علیہ السلام نے فریادیں کی تو اللہ سے کی، موسیٰ علیہ السلام نے فریادیں کی تو اللہ سے کی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں فریادیں کی تو اللہ سے کی، عیسیٰ علیہ السلام نے فریادیں کی تو اللہ سے کی، مصطفیٰ علیہ السلام نے فریادیں کی تو اللہ سے کی، صحابہ نے، تابعین نے، اہل بیت نے، سیدنا علی نے، ہر کسی نے جب بھی مانگا ہے، فریاد کی ہے تو صرف ایک اللہ سے کی ہے۔ وہی غریبوں کو، امیروں کو، فقیروں کو نوازنے والا ہے جو مر کے قبر کی مٹی میں دفن ہو گئے، یہ فقیر ہو کر، کلاش ہو کر، محتاج ہو کر اس جہاں کو چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو گئے۔ یہ ہے قبر پرستوں کا عقیدہ کہ اپنے پیروں کو الہی مقام پر فائز کرتے ہیں، وگرنہ کسی کی نظر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کسی کی نظر میں کچھ نہیں ہے، کسی کی نظر سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی، کسی کی نظر سے دل نہیں پھرتے۔ نظر ہو جس پہ تیری اس کا پوچھنا ہی کیا، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز۔ یہ کفری عقیدہ ہے، یہ اپنے پیر کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ پیر معین الدین چشتی کی نظر میں کوئی کمال نہیں۔ ارے بھائی، دنیا کے کسی شخص کی نظر میں کوئی کمال نہیں، ہدایت کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وگرنہ نظروں کی بات کرتے ہو،
آؤ میں تمہیں ایک بڑی قیمتی نظر کی طرف لے کر جاتا ہوں. اس سے پیاری آنکھ دنیا میں کسی کی نہیں, اس سے پیاری نظر دنیا میں کسی کی نہیں, اس سے پیارا دل دنیا میں کسی کا نہیں, اس سے پیاری میٹھی زبان دنیا میں کسی کی نہیں, اس سے پیارے میٹھے بول دنیا میں کسی کے نہیں, اس سے مبارک لب دنیا میں کسی کے نہیں. اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی اپنے چچا ابو طالب کی طرف نظر بھی ڈال رہے ہیں, سرہانے پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں, منتیں بھی کر رہے ہیں, آخری لمحات ہیں چچا کے, اور آپ فرما رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ. چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو, چچا میرے کان میں ہی کہہ دو, چچا میں اللہ کے سامنے اس لا الہ الا اللہ کو پیش کر کے آپ کی سفارش کروں گا, بخشوانے کی کوشش کروں گا, ایک مرتبہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. ابو جہل موجود ہے, سرداران قریش موجود ہے, اور وہ کہتے ہیں باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے, اپنے بھتیجے کے پیچھے چلو گے, اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں. کفار قریشی سردار ابو طالب کو اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا وعدہ دے رہے ہیں, اور عبد المطلب کی زبان سے آخری جملے علی ملت عبد المطلب, یہ جملے ادا ہوتے ہیں, کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے کلمہ نہ پڑھنے پر غمگین ہو گئے. تم کہتے ہو پیر کی نظر ہو جائے معین الدین کی تو سمجھو کہ خدا کی نظر ہو گئی. یہاں مصطفیٰ کی نظر بھی ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان بھی ہے, پیارے جملے بھی ہیں, میٹھے مبارک لب بھی ہیں, منتیں بھی ہیں, سرہانے پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں. فوت ہو گئے, غمگین ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی وفات سے. آسمان والے نے کلام الہی نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے. پیارے نبی صراط مستقیم دکھاتے ہیں, صراط مستقیم آپ نے دکھایا, پیش کیا یہ سیدھا راستہ. دلوں کو پھیرنے والے محمد مصطفیٰ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد مصطفیٰ کا عرش والا رب ہے, وہ جس کے دل کو چاہے ہدایت کی طرف پھیر دے. آپ نے راہیں دکھائی, توحید کا نور دکھایا, ایمان کا نور پیش کیا, لیکن دلوں کو پھیرنے والا وہ صرف اللہ ہے. تم کہتے ہو بابا کی نظر ہو جائے, چشتی صاحب کی نظر ہو جائے, معین الدین صاحب کی نظر ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے گا. اور یہاں مالک اپنے پیارے نبی اپنے خلیل سے کہہ رہا ہے, اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت. یہ درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جو تو دینا چاہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی روک سکتا نہیں ہے, اور جس کو تو روک لے نہ دینا چاہے کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا. یہ سب دنیا والے تو سوالی ہیں, مولا کے سامنے, اللہ کے سامنے, الہ کے سامنے, رب کے سامنے سوالی ہیں, منگتے ہیں, ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لوٹیے اس بات کی طرف, مشرکین مکہ واقعی مشرکین مکہ تھے, مشرک تھے, ان کے شرک میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک بنایا کرتے تھے. مگر اللہ کی قسم آج کے دور کا کلمہ گو مشرک اگر اس کے شرک کی کیفیت پہ نظریں دوڑائیں گے, ان کے شرکیہ عقائد کو آپ دیکھیں گے تو یہ کفار مکہ سے, مشرکین مکہ سے کئی قدم آگے بھاگ چکے ہیں, ان سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اس شرک کے عقیدوں میں. آئیے میں آپ کو موازنہ کے طور پہ ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں, کفار مکہ مشرکین مکہ کے عقائد بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ان قبر پرستوں کے عقائد بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس گدی نشین مشرک, کلمہ گو مشرک کی زبان سے نکلی بھی دعائیں جو یہ اپنے مردے سے کر رہا ہے, اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے جو فوت ہو کر استنجا نہ کر سکا, فوت ہونے کے بعد طہارت نہ کر سکا, غسل نہ کر سکا, کفن نہ پہن سکا, چل کر قبرستان نہ جا سکا, قبر میں اتر نہ سکا, زندوں کا محتاج رہا, زندوں نے اس کا استنجا کروایا, زندوں نے اس کے کپڑے اتارے, زندوں نے اس کے جسم کو دھویا, غسل کیا, زندوں نے اسے کفن پہنایا, زندوں چار نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور وہ لے کر اسے اس کی قبر کی جگہ تک پہنچے, زندوں نے اس کی قبر کھودی, اس کی لحد بنائی, اس کو قبر میں ڈالا, زندوں نے اوپر مٹی ڈالی, زندوں نے یہ سارا گنبد بنایا, یہ سارا مزار بنایا, سب زندوں نے کیا. بابا فوت ہونے کے بعد استنجا اور طہارت نہیں کر سکا. اتنا
مجبور ہو جاتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب روح اور جسم کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ ظالم صرف لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، اس کے نام پر چندے لینے کے لیے، اس غریب کے نام پہ دکانداری اور کاروبار کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کے خلاف شرکیہ تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، تاکہ ان زندہ گدی نشینوں مجاوروں کی پیٹ کی جہنم بھرتی رہے۔ یہ گدی نشین کہتا ہے قبر میں مدفون پیر کو پکارتے ہوئے، مولا لاج اور شرم آپ کے ہاتھ ہے حضور، بے شک مولا آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ہاتھ میں ہے لاج و شرم۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مرنے کے بعد جس کے اپنے ہاتھ خالی تھے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جو اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی شرمگاہ تک نہیں لے جا سکتا تھا، اپنی طہارت نہیں کر سکتا تھا، جو اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے روتے ہوئے بچوں کو چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ انسان جب مرتا ہے اس کے بچے روتے ہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، تو مرا ہوا انسان وہ پیر ہو یا فقیر ہو، وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتا، انہیں چپ نہیں کروا سکتا، اپنی بیوہ کو چپ نہیں کروا سکتا، اپنے پچھلے وارثوں کو چپ نہیں کروا سکتا۔ اس کے خالی ہاتھ آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں جو اختیارات تھے مرنے کے بعد تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے لاج و شرم، آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ آئیے ہم اس گدی نشین کلمہ گو انسان کے جملے کلام الہی پر پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الملک ہے، 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ مالک فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ وہ جو آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ایسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں ہے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یہ بابا تو جب زندہ تھا تب کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا تھا، جب کسی کے دل کی رازوں کو اور باتوں کو نہیں جانتا تھا، مرنے کے بعد تو اس بیچارے کے دنیا کے ساتھ کنیکشن ہی سارے ٹوٹ گئے، پھر یہ کسی کی بات کو کیا جانے گا؟ تمہارا یہ عقیدہ اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے، کیونکہ قرآن نے خبر دی ہے دلوں کے راز جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ مضمون قرآن حکیم نے بارہا بیان کیا۔ آپ اس پیر کی بات کرتے ہیں، اس پیر جیسے کروڑوں ہوں، پوری دنیا بھر جائے پیر معین الدین چشتی صاحب جیسے لوگوں کی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن حکیم ایک قصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ کے درمیان جو قصہ ہوا قرآن حکیم اسے بیان کرتا ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو اس نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ جواب سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قال نبأني العلیم الخبیر، مجھے یہ خبر دی ہے العلیم نے، الخبیر نے، علم والے نے اور خبر والے نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے، جس کے پاس ساری خبریں ہیں، جس کے پاس سارا علم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، پوری خبر رکھنے والا اللہ ہے، اس نے مجھے یہ بتایا۔ اگر یہ قانون ہوتا کہ نہیں انبیاء بھی دلوں کے راز جان لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے العلیم الخبیر مالک مولا نے یہ خبر دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو خود دلوں کے راز جانتا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہ سوال ہی نہ کرتی کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی، انہیں پتا ہوتا کہ نبی کو تو سینوں کی خبروں کے سارے معاملات کھلے ہوئے روشن ہیں ان کے سامنے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی، تو جواب ملتا ہے کہ یہ خبر اللہ علم والے نے، خبر والے نے دی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی قسم اگر آج کے کلمہ گو مشرک کو دیکھا جائے تو وہ شرک والے معاملے میں مشرکین مکہ سے 2 ہاتھ آگے بڑھ چکا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پہلے مشرکین مکہ کے عقائد بیان کرتا ہوں اور پھر اس کا مقارنہ ہم کریں گے، موازنہ کریں گے کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کا حال کلام الہی بیان کرتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے
ان کی کشتی بھور میں پھنستی تو وہ خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب اللہ ان کو اس پریشانی سے نکال دیتا, اس مصیبت سے نجات دیتا, وہ خشکی پر پہنچتے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بناتے اور شرک کرتے. تو مصیبت, دکھ, غم پہ وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے, وہ باقی سب کو بھول جایا کرتے تھے. اور آج کے کلمہ گو کا یہ حال ہے کہ یہ مصیبتوں کے اندر بھی, غموں کے اندر بھی, تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کو نہیں پکارتا, بلکہ اپنے تراشے ہوئے معبودان کو پکارتا ہے اور ان کی طرف رجوع کرتا ہے, ان کے نام کی دعائی دیتا ہے. کلام الہی کی اس انداز پہ غور کیجئے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں, اللہ کے سوا وہ کسی اور کو پوجتے ہیں, تو وہ کہتے کیا ہے, ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا, ان کا مقصد اللہ کے قریب ہونا. وہ سمجھتے تھے جیسے آج کی زبان میں کہتا ساڑیاں سوڑدا نہیں, اینا دی موڑدا نہیں, ساڑی اینا دے اگے, اینا دی او دے اگے. تو یہی حال وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو ان کے پاس آتے ہیں, ان کے لیے رکوع, سجدے, نظر نیاز کرتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بڑے قریبی ہیں, بڑے پیارے ہیں, اے اللہ دے رتے نے, ان کے ہاتھ بڑی دور تک پہنچے ہوئے ہیں, یہ جو کہہ دیں بس, یہ جو فرما دیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے, تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے, الوہیت کا انکار کرتے تھے. مالک کا فرمان سنیے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من بيده, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے, من بيده ملکوت كل شيء, ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز کا کنٹرول, ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم جانتے ہو تو ان سوالوں کا جواب دو. تو قرآن جواب میں کیا کہتے ہیں, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, وہ آواز لگائیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ ہی پناہ دیتا ہے, اس کے مقابلے پہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. سارا اختیار, سارا کنٹرول, مختار اور مالک وہ صرف اللہ ہے. کفار مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے. مالک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ان جملوں کو بڑے غور سے اپنے دل میں بٹھانا, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے عرض کر رہا ہوں, بڑے ادب و احترام سے عرض کر رہا ہوں. کلام الہی کے اس انداز پہ غور کیجئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے. کوئی اللہ کو پکارے تو صحیح, کوئی اللہ کے در پہ آئے تو صحیح, کوئی اللہ کے در کا سوالی بن کے تو دیکھے, کوئی اس در پہ اپنے آنسو بہا کر تو دیکھے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھے, راتوں کے اندھیروں میں اپنے رب کو منا کر تو دیکھے. جب کوئی پکارتا ہے وہ مالک ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ سننے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ انسان کی پکاروں کو سنتا ہے. اسی لیے وہ حکم بھی دیتا ہے کہ مجھے ہی پکارو. اور یاد رکھیے الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی عبادت ہے. اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی عبادت, یا اللہ مدد, یہ اللہ کی عبادت ہے. اللہم ربنا, یہ اللہ کی عبادت ہے. اور اگر آپ نے ایسے ہی کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا تو یہ آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کا حکم ہی یہ ہے, ادعونی, صرف مجھے پکارو. اہل الحدیث کیوں آواز لگاتے ہیں یا اللہ مدد, یا علی مدد شرک ہے, یا رسول اللہ مدد شرک ہے, یا حسین مدد شرک ہے, یا زہرا مدد شرک ہے, یہ غیر اللہ کی پکار ہے. وقال ربکم ادعونی, صرف مجھے پکارو, تمہارے رب نے یہی حکم دیا ہے, میں تمہاری پکارے سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن
عبادتی. ادھر پکار کا حکم دیا کہ مجھے پکارو، پھر اس پکار کو اپنی عبادت قرار دیا. جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فدل هذا على ان الدعاء هو العبادہ، یہ آیت دلیل ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. وكذا قال بعض المفسرين ان معنى ادعوني وحدوني اغفر لكم، یہاں جو حکم ہے کہ مجھے پکارو، اس کا معنی کیا ہے کہ میری توحید کا اقرار کرو، میری توحید پر ایمان لے کر آؤ، میری وحدانیت کا اقرار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہاری عملوں کو، عبادتوں کو قبول کروں گا. مالک کا فرمان سنیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کے نام کی دہائی نہ دو. یہ مضمون قرآن حکیم میں آپ کو بار بار ملے گا کہ صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہ مالک کا اعلان، یہ رب کا فرمان، یہ قرآن حکیم کی کھلی ہوئی آیات روز روشن کی طرح چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ چمکدار پکار رہی ہیں لوگوں کو. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ کی عبادت حق ہے، اس کی عبادت حق کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کو پکارنا حق ہے. آپ سجدہ کرو گے اللہ کو تو یہ اللہ کا حق ہے، خاص اس کی عبادت ہے. رکوع کرو گے اللہ کے لیے، یہ حق ہے. آپ حق کے ساتھ رب کو پوج رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو یا اللہ مدد، یہ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کی عبادتیں کرتے ہو، کسی اور کے لیے نذر و نیاز، سجدے، رکوع، طواف، ذبح، قربانی کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں باطل ہیں. کسی کو پکارتے ہو تو یہ باطل ہے. تو یہاں کلام الہی نے یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ پکارنا عبادت ہے اور حق ہے وہ خاص اللہ کا. جب بھی پکارا جائے گا تو ایک اللہ کو. کیا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی استطاعت میں جو اللہ نے اعمال دیے ہیں، آپ اپنی بیوی سے روٹی کا کہہ سکتے ہیں مجھے روٹی لا کے دو، آپ اس سے پانی مانگ سکتے ہیں، اپنے کسی بھائی کے کسی کام آ سکتے ہیں، اس سے کسی کام میں مدد مانگ سکتے ہیں. جو اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کے تحت آپ یہ سوالات کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. لیکن ایک ایسے معاملے میں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو پکار رہے ہو جو موجود نہیں ہے، آپ اس کو پکار رہے ہو جو سن نہیں رہا، آپ اس کو پکار رہے ہو جو جس کی استطاعت نہیں ہے اس کام کے کرنے پہ. اے بابا پیر فقیر مجھے اولاد دے دے، مثال کے طور پہ بابا تو فوت ہو گیا، زندہ بھی ہوتا تو اس کے اختیار میں یہ چیز ہی نہیں ہے. یہ اولاد دینا تو یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بیٹیاں دے، وہ بیٹے دے، وہ بلا جلا کر دے اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دے. تو آپ کسی کو اس اختیار میں پکار رہے ہیں جو خالص اللہ کا اختیار ہے. مدد کرنا اس کے اختیار میں ہے، رزق دینا اس کے اختیار میں ہے، اولاد دینا، شفا دینا اس کے اختیار میں ہے. تو جو الہی امور ہیں اس میں غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا. ان ساری باتوں کو سامنے رکھیے اور آئیے اس گدی نشین کو دیکھیے یہ کس طرح اس فوت ہو جانے والے پیر و بابا کو پکار رہا ہے، اس کے سامنے دعائیں کر رہا ہے. آئیے اس کے الفاظ سنتے ہیں. حضور غریب نواز سب کی درخواست قبول فرمائیے، سب کی دعا التجا قبول فرمائیے. مولا سب کی رضا خوشائی فرمائیے، مشکل کشائی حاجت روائی فرمائیے. حضور غریب نواز تمام چاہنے والوں کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے. سب کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صریحتاً کھلا ہوا شرک ہے. یہاں یہ وہ ہیلا بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہاں ڈائریکٹ وہ اس مردے سے مانگ رہا ہے، اس کو اپنا مالک کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے، اس سے جھولیے بھرنے کی فریادیں کر رہا ہے، شفا کی فریادیں کر رہا ہے، اولادوں کی فریادیں کر رہا ہے، اولادوں کے آگے رشتوں کی فریادیں کر رہا ہے، عبادت قبول، نذرانے قبول کرنے کی پکارے بلند کر رہا ہے. آئیے کلام الہی کی طرف. اس گدی نشین کلمہ گو قبر پرست کی ساری دعاؤں کو، اس پورے کلپ کو اٹھائیے اور میں اب آپ کے سامنے کلام الہی کی آیات پیش کرتا ہوں. ذرا تول کے دیکھیے
کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے، آپ کو مسئلہ کھلا ہوا صاف نظر آ جائے گا۔ شرط ہے تعصب کی اینک اتار دیجئے گا۔ ان پیر و فقیروں کے ان جملوں میں گرفتار نہ ہو جانا کہ یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بھائی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کے بھائی ہیں، قرآن حکیم کی آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم کی آیات آپ کو سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ میں بنیادی طور پر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار، ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار، آپ قرآن حکیم کو ماننے کے دعوے دار، ہم بھی قرآن حکیم کو ماننے کے دعوے دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ماننے پر آپ کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے، تو اس جھگڑے کو پیش کرتے ہیں کلام الہی پر۔ کیا یہ معین الدین چشتی جو پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں اور اس کا یہ مرید اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو اسے یہ پکار رہا ہے، تو کیا یہ غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہے؟ مالک کا فرمان سنیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے جو بے بس کی پکار سنے؟ امن یجیب المضطر، جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جو پریشانی میں گرفتار ہے، جس کے اوپر مشکلیں پہاڑ بن کر ٹوٹ چکی ہیں۔ امن یجیب، کون ہے جو اس کو جواب دے؟ کس کو؟ جو مصیبت میں پھنس گیا، جو گرفتار ہو گیا، جس کو مصیبتوں نے گھیر لیا، جس کی کشتی بھور میں پھنس گئی، جس کے بچے بیمار ہو گئے، جس کی اولاد بیمار ہو گئی، جس کا کاروبار برباد ہو گیا، جس کے اوپر دنیا کی کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑی، قرآن سوال کر رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مصیبت میں پھنسا ہوا پکارتا ہے تو اس کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اس کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اسے شفا دینے والا کون ہے؟ اس کی بچی بچیوں کے رشتے کا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ اس کائنات کی مکمل کنٹرولر، تدبیر کرنے والا سوائے اللہ کے کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر دے، اس کے بچوں کو شفا دے دے، اس کے رزق میں فراخی کر دے، اس کو بیماریاں اس کی ٹال دے؟ وہ کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہی تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کی علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ معین الدین چشتی کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ پکارے لگانے والے گدی نشین، تم اللہ کے علاوہ اس کو اپنا الہ بنا رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو۔ یہ پکارے، یہ دعائیں خالق و مالک سے کی جاتی ہیں، اس کو پکارا جاتا ہے، اور تم اس فوت ہو جانے والے بابا جی کو پکار کر اسے اللہ کی الوہیت میں شریک بنا رہے ہو۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو معبود بنا کر پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آپ نے معین الدین چشتی سے کہا کہ آپ مالک ہیں، مختار ہیں، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ عطا کرنے والے ہیں، ان کو شفا دے دو، ان کی محنتوں کو قبول کر لو، ان کے نذرانوں کو قبول کر لو، ان کی پھول چادر کی عطیوں کو قبول کر لو۔ آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ یہ شرک کا دھندا ہے جو آپ چلا رہے ہیں۔ یہ معصوم عوام کو، جو اس معنی میں معصوم ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، وہ آپ کی داڑھی، آپ کی دستار، آپ کا قبہ جبہ اور یہ بڑے بڑے القابات دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، اور اس معنی میں یہ عوام ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کرتی ہے کہ یہ خود قرآن حکیم کے ترجمے کو نہیں پڑھتی، یہ خود آیات کو اپنی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کو نہیں دیکھتی۔ دنیا کے ہر مسئلے میں بڑے چوکنے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں۔ موبائل لینا ہو تو کون سی کمپنی کا لینا ہے، جوتا لینا ہے تو کون سی کمپنی کا لینا ہے، کپڑے خریدنے ہیں تو کون سی کمپنی کے، ہر چیز میں اس کے پاس کوئی نہ کوئی نام ہے، تحقیق ہے، وقت ہے، محنت ہے، کیونکہ پیسہ لگ رہا ہے، اور آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ لازمی ہے، اس لیے دین کی وہ وقت نہیں ہے جتنی عوام کے ذہن میں سبزی کی قیمت ہے۔ میرے جملے سخت ہیں لیکن مجھے معاف کر دینا۔ آپ کبھی گلے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر نہیں لے کر آتے، آپ کبھی گلے ہوئے پیاز اپنے گھر نہیں لے کر آتے، آپ کبھی گلے ہوئے آلو اپنے گھر لے کر نہیں آتے، آپ کبھی پرانی باسی
سڑی ہوئی سبزی کو اپنے گھر لے کر نہیں آتے، کیونکہ آپ پیسے دیتے ہیں ٹماٹر خریدتے ہوئے، ایک ایک چیز چن کے اٹھاتے ہیں۔ کیا اللہ کا دین، کیا مصطفیٰ کی شریعت، کیا آخرت کا سودا اتنا سستا ہو گیا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے شرک کے دکانداروں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، شرک کا دھندا چلانے والوں کے پیچھے اندھا ہو کر مرید بن گیا ہوں؟ مجھے خود اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا میں خود قرآن حکیم کو پڑھ نہیں سکتا؟ کیا میری زبان میں کلام الہی کا ترجمہ، مفہوم و معانی موجود نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، نہیں تو صرف اس شریعت کی ہمارے دل میں وقت نہیں ہے، اگر ہو تو ہم خود اس کو پڑھیں۔ مالک کا فرمان یاد رکھیے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کسی اور معبود کی پوجا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں کسی اور الہ کی پوجا کا حکم نہیں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کسی اور الہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے۔ ہاں یاد کر لیجئے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، قیامت کے دن کفار فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی اور کو پکارا، کسی اور کے در کے سوالی بنے، کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے اٹھائے گئے، تو پھر قیامت کے دن فلاح نہیں ہوگی۔ فلاح ہے توحید کی بنیاد پر، توحید کو اس زندگی میں سمجھ لیجئے، زندگی ختم ہو گئی، جس عقیدے پہ آپ ختم ہوں گے اس عقیدے پہ آپ اٹھائے جائیں گے، اور مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں غیر اللہ کو پکارنا اسے کھلا کفر کہا گیا، لا یفلح الکافرون، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے یہ کفر ہے، اور کفر کرنے والے قیامت کے دن کامیاب نہ ہوں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں، قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بابا جی تم سب کچھ کے مالک ہو، اپنے مریدوں کو لا لا کے اپنے ہاتھ سے پیر کی قبر کی چادر اٹھاتا ہے، ایک دن نشین ان کو سجدے کروا کے پیر کو تعارف بھی کرواتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس نے آپ کے غلام کے پاس بڑے نذرانے بھیجے، نذرانے قبول فرماؤ۔ حضور یہ سب آپ کے شہدائی، یہ روہت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور اس کی حاضری قبول، اس کو کامیاب زندگی عطا ہوا۔ مولا غریب نواز یہ روہت کا والد شکریہ ہے، آپ کی خدمت میں غلام حاضر ہے، یہ شمس الدین غلام حاضر ہے۔ حضور حاضری قبول فرمائیے، مولا غریب نواز غیب سے مدد فرمائیے۔ یہ سید شہاب علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، حضور اس کی بھی حاضری قبول فرمائیے، اس کا بھی نظر و نیاز کا تحفہ قبول فرمائیے۔ بھائی دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، وگرنہ ضمیر اس کو بھی آوازیں لگا کر بتا رہا ہے کہ یہ تو کاروبار کر رہا ہے، ان لوگوں کو اندھا بنا کر جہنم کے طرف دھکیل رہا ہے، اور جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا پکارنے والا تو پکار بلند کر رہا ہے۔ یہ جو فوت ہو گئے، یہ جو قبروں میں دفن ہو گئے، یہ جو جہان چھوڑ کے چلے گئے، نیک تھے تو جنتوں میں، بد تھے تو تب بھی ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ۔ مولا کیا فرماتا ہے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ان تدعوہم، آپ ان کی قبر پہ روز آ کے ویڈیو بناتے رہیں اور روز پکارتے رہیں اور روز غریب نواز غریب نواز غریب نواز کی آوازیں لگاتے رہیں، مولا فرماتا ہے یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اصل بات یہ ہے، فرض محال مان لیا جائے کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، مستجابوا لکم، اگر یہ تمہاری پکار سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعاؤں کے جواب میں تجھے کوئی پیغام بھی نہیں دے سکتے، کبھی جواب نہیں آئے گا۔ یہ گدی رشید صاحب 100 سال کھڑا یا پکارتا رہے تو اندر سے کبھی جواب نہیں آئے گا، وہ جہاں ہی الگ ہے، برزخ الی یوم یبعثون، آڑ ہے، پردہ ہے، وہ جہان الگ ہے، اس دنیا سے یہ جا چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور جو تم شرک کر رہے ہو، بڑا غور طلب موقع ہے کلام الہی کا، یہ بہت توجہ کیجئے قرآن حکیم کے اس انداز پہ۔ جو یہ گدی نشین، یہ پیر و فقیر، یہ درویش و ملا
ان بزرگوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا جو سچے اولیاء اللہ ہوں گے، جو انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، وہ اس تمام شرکی عقائد کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا. اللہ کے ولی وہاں بری ہو جائیں گے، اللہ کے اولیاء وہاں کامیاب ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کریں گے. مالک پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ علیہ السلام تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام برات کر جائیں گے. اولیاء اللہ تمام کے تمام بری ہو جائیں گے، اور جو کچھ شرک آج ان کی دہلیزوں پر، مزارات پر ہو رہا ہے، ان سب سے وہ اعلان برات کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، اس کا انکار کر جائیں گے. اس مالک کے در پہ آئیے، مردوں کے دروں پہ گرنے والوں، مالک کے در پہ آؤ. تمہیں جو کچھ مالک نے دیا ہے ان نعمتوں کو تم کبھی اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے، گن بھی نہیں سکتے. مولا کا فرمان سنیے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہ سب کچھ تمہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ کبھی اپنی اس عقل کو استعمال کر کے سوچئے. جو کچھ تم سوالی بنتے ہو، سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، منہ مانگی چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ ہے کوئی سوائے اللہ کے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دو کہ اللہ کی نعمتیں ہم گن لیں، لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں شمار کر سکتے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. آپ نے اس گدی نشین کی ساری پکار، ساری دعائیں سن لی، کلام الہی سے جواب بھی سن لیا. یہ کھلا ہوا شرک، شاید کسی اندھے کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں جو ان کو کلمہ کو مشرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے چلیے، اس گدی نشین کی کچھ باتیں میں آپ کو مزید کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مردہ فروشوں کے چہروں سے ان کی عقیدت کی جھوٹی چادر اتار کر آپ کو ان کے شرک کی اصل کیفیت دکھا سکوں. یہ اپنے پیر کو اللہ وحدہ لا شریک کا شریک کیسے بنا رہا ہے. کہتا ہے اس توقع کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے ہمارے. مولا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تقدیریں بنانے والا کون ہے؟ کس نے تقدیریں لکھی ہیں؟ کسی کی تقدیر میں کوئی برائی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ کسی کی تقدیر میں کوئی بھلائی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ نے اگر کسی کی تقدیر میں کوئی برا لکھا ہے، اس کے ساتھ کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لکھی ہے، تو یہ تقدیر کا مارا ہوا یہاں بابا کی قبر پہ آئے گا اور یہ پیر رب کی لکھی ہوئی کو مٹا دے گا، تبدیل کر دے گا، اس کے لیے سکون اور خیر اور برکات اور بھلائیوں کے فیصلے فرما دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک کا فرمان سنو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا فرمایا. یہ تقدیریں مالک کی طرف سے فیصلہ کن ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا رد القضاء الا الدعاء، دعا سے فیصلے بدل جاتے ہیں. انسان اللہ کے سامنے دعائیں کرے، آنے والی آزمائشوں سے رب کی پناہ میں آئے کہ اللہ تو نے اگر میری تقدیر میں کوئی میرے لیے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش لکھی بھی ہے تو اپنی رحمت سے اس کو بدل دے. لیکن رب نے کچھ لکھ دیا، کوئی فیصلہ فرما دیا، کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو رب کے لکھے ہوئے کو اپنی آرڈر سے تبدیل کر سکے. مالک کا فرمان آپ نے سن لیا کہ یہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو
پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری امت اکٹھی ہو جائے اس بات پہ کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت تیرے اوپر ڈالنا چاہیں، تو وہ تجھے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کی جو اللہ نے پہلے ہی تیری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ لوگوں کو یہ دھوکہ دے کر پیٹ کا دھندا چلانے والوں کہ یہاں تقدیروں کے مارے آتے ہیں اور ان کی تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کا فرمان تو سن لو، کلمہ تم نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، میرے پیارے آقا کا فرمان سنو، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی، دفتر خشک ہو گئے، جو فیصلے ہونے تھے ہو گئے، اب کلمے اٹھا لی گئی، کاپیے دفتر خشک ہو گئی۔ اب لوگوں کو یہ دھوکہ نہ دو کہ آ جاؤ، جس کی تقدیر میں کسی کا کاروبار ختم ہو گیا تو یہاں آ جاؤ، کسی کے رشتے نہیں ہوتے تو یہاں آ جاؤ، کسی کی مصیبتیں ہیں تو یہاں آ جاؤ، کسی کو شفا چاہیے تو یہاں آ جاؤ۔ بھائی یہ بابا جی تو خود فوت ہو کر دنیا چھوڑ کر اللہ کے فقیر بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اگلے جہاں میں منتقل ہو گئے، جزا و سزا کے معاملے شروع ہو گئے، یہ تمہاری کس مصیبت میں تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ اس گدی نشین کا یہ کہنا کہ میرے پیر کے مزار سے لوگوں کی قسمتیں تبدیل ہوتی ہیں، کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ کیا آپ نے غور کیا اس گدی نشین قبر پرست کے جملوں پر؟ دوبارہ آپ کو اس کے جملے سنواتا ہوں، غور سے سنیے۔ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ اللہ کا انکار نہیں ہے؟ کبھی سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، کیا یہ اللہ کی رحمتوں کا انکار نہیں ہے؟ اگر تم نہ کرو تو کرم کون کرے گا، جھولیے ہم سب کی کون بھرے گا؟ معین الدین چشتی کے پیدا ہونے سے پہلے کرم کون کرتا تھا؟ معین الدین چشتی صاحب کے اس دنیا پہ تشریف لانے سے پہلے کرم کون کرتا تھا؟ معین الدین چشتی صاحب کے زمین پہ آنے سے پہلے لوگوں کی جھولیے کون بھرتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اگر تمہارے عقیدے پر بھی نظر ڈال لیں تو اس سے پہلے کس کا ماجرا تھا؟ کون تھا جس نے آدم کو پیدا کیا؟ کون تھا جس نے حوا کو پیدا کیا؟ کون تھا جس نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت بنا کر دنیا پر بھیجا؟ کون تھا جب ان کی قوم نے انکار کیا تو عذاب نازل کر کے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا کفار کو؟ کون تھا؟ تم ظلم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنے اللہ کو ہی بھول بیٹھے کہ اگر معین الدین چشتی کرم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تجھے پیدا معین الدین چشتی نے کیا ہے یا اللہ نے؟ تیری یہ دو آنکھیں چشتی صاحب نے بنائی ہیں یا اللہ نے؟ جس زبان سے تو اللہ کے ساتھ یہ کفر یا جملے بول رہے ہو، یہ زبان معین الدین چشتی نے پیدا کی ہے یا اللہ نے؟ اللہ سے ڈر جائیے، لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعات کی خبر دی تھی جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکاریں گے، اور آج وہ حدیث تمہارے اوپر فٹ آتی ہے کہ تم کس طرح کفر اور شرک کے دھندے کو چلانے کے لیے جاہل عوام کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد رہے ہو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107 ذرا غور سے سنیے، گدی نشین صاحب آپ بھی اور اس کی آوازوں پر لبیک کہنے والے، علم سے دور مرید و تم بھی، اور کاش تم اللہ کے کلام کی طرف لوٹ آؤ تو تم کسی مشرک کے جال میں نہ پھنسو۔ مالک فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر تجھے پکڑ لے اللہ بِضُرٍ، کسی مصیبت میں، کسی مصیبت کے ساتھ تمہیں مبتلا کر دے کسی مصیبت میں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو ایک اللہ ہی ہے جو اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔
تمہارے اوپر فالج کا اٹیک ہو جائے تو صرف ایک اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. جس بابے کو پکار رہے ہو، یہ تو جب اس کی روح جسم سے نکلی تھی، اس کا اپنا پورا جسم ڈیڈ ہو گیا تھا. اس کی ڈیڈ باڈی کو تم اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان اس قبر میں لا کر دفنائے تھے. یہ بابا خود چل کر نہیں آیا تھا. اللہ کسی مصیبت کو تمہارے اوپر مسلط کر دے تو وہ اللہ ہی ہے جو اس مصیبت کو ٹالے، کوئی اور نہیں ٹال سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر اللہ کی اس فضل کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے. اے قبروں پر گرنے والوں، اے مردوں کی قبروں پہ سجدے کرنے والوں، اے ان مردوں کو اللہ کا شریک بنانے والوں، کاش قرآن حکیم کی اسی ایک آیت کو ترجمے سے تم یاد کر لو، تم قبر پرستی سے نکل کر ایک اللہ کی پوجا میں لگ جاؤ. میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اور دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو متنفر اور دور کرنے کے لیے نہیں، حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے. اور حقیقت کڑوی ہوا کرتی ہے. آج کے دور کا شرک کرنے والا شرک میں کفار مکہ سے آگے بڑھ گیا ہے. یہ جملے صرف اس لیے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جملے پتھر بن کے کسی کے سینے میں ٹکرائیں اور وہ لوٹ آئے تحقیق کی طرف کہ اس مولوی صاحب کی بات کو پرکھ کر تو دیکھیں یہ کیوں کہتا ہے ایسا، اور اس کا وہی سوچنا اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے اور وہ دوبارہ رب کی وحدانیت کی طرف اپنے سر کو جھکا لے اور مولا کو وحدہ لا شریک مان لے. یہی گدی نشین معین الدین چشتی صاحب کی قبر پہ لکھے ہوئے ایک فارسی شعر کو پڑھتا ہے. ہر قیامت بردرد خالی نہ رفت، گرچہ خالی بود حد روز الست. بے شک ہر آنے والا اگر سے اللہ کے گھر سے خالی آ گیا تو اس کی جھولی اس چوکھٹ سے بھر دی جاتی. ہر آنے والا اگرچہ اللہ کے در سے خالی آتا ہے تو اس کی جھولی اس چوکھٹ سے بھرتی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بھاری بھی کوئی کفر ہوگا؟ جو اللہ کے در سے خالی آتا ہے تو پیر کے در سے اس کی اس چوکھٹ سے جھولی بھر دی جاتی ہے. کوئی ہے جو جس کو اللہ خالی کر دے اور اس کی جھولی کو بھر سکے؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ تمہارے کہنے کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ پیر قوتوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. تعالی اللہ عما یقولون. مجرموں، جس کے نصیب میں مولا نے اگر کوئی چیز نہیں لکھی، پوری کائنات مل کے بھی اس کو کچھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. یہ حال تو کفار مکہ کا نہیں تھا. وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں، ہمارے یہاں سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. وہ تو ان پیروں فقیروں کو رب کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، ایک وسیلہ مانتے تھے. وہ کہا کرتے تھے ہماری نہیں سنتا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے. اور تم کھل کر کس طرح کفر بک رہے ہو کہ جو اللہ کے در سے خالی آتا ہے اس چوکھٹ سے جھولی بھر کے جاتا ہے. آؤ میں تمہیں کلام الہی کی آوازیں سناتا ہوں. مالک کا فرمان، کاش تم نے سنا ہوتا، سنا تو بارہا ہوگا، کاش تم نے اس کے معنی پر غور کیا ہوتا. یا ایھا الناس، یہاں اللہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہا، یا اہل الکتاب بھی نہیں کہہ رہا، نہ یہودیوں اور نصرانیوں سے خطاب ہے، نہ مسلمانوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے. انسانیت میں انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کفار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. جو انسان ہے مولا اس سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب منگتے ہو، سب کے سب کلاش ہو، فقیر ہو. کس کے در کے؟ اللہ کے در کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور یہ گدی نشین لوگوں کو پٹی پڑھا رہا کہ جو رب کے در سے خالی ہاتھ آتا ہے وہ یہاں سے جھولیے بھر کر جاتا ہے.
ہر آنے والا اگر سے اللہ کے گھر سے خالی آ گیا تو اس کی جھولی اس چوکھٹ سے بھر دی جاتی. اور مالک فرما رہا ہے تم سب کے سب خالی ہاتھ ہو, تم سب کے سب کی جھولیاں خالی ہے, تم سب منگتے ہو, فقیر ہو, محتاج ہو, کلاش ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ بے نیاز ہے, خوبیوں والا ہے. وہ تم سے کتنا بے نیاز ہے. مالک کا فرمان سنیے, ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, اگر چاہے اللہ تم سب کو ختم کر کے اللہ نئی مخلوق کو پیدا فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے, وہ تم سب سے بے نیاز ہے, تم اس کے در کے منگتے ہو. پوری دنیا کے انسان کائنات کے افضل ترین انسان کی شکل پہ آ جائیں, مولا و مالک کی حکومت میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. پوری کائنات کی انسانیت دنیا کے سب سے بدترین انسان کا روپ دھار لے, اور رب کی حکومت میں, اس کے خزانوں میں, اس کی بادشاہت میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوگی. نیک ہے تو اپنے فائدے کے لیے نیک ہے, بد ہے تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. وہ خالق و مالک تو بے نیاز ہے. اور یہ ظالم کس طرح کفر کے جملے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ جو رب کے در کے سے خالی آتا ہے یہاں سے وہ جھولیے بھر کر جاتا ہے. سچ فرمایا تھا میرے مالک نے, سچ فرمایا تھا میرے مولا نے اہل شرک کے بارے میں کہ یہ اپنے تراشے ہوئے معبودان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو حق ہے اللہ کا کہ اس سے ایسے محبت کی جائے, یہ اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں سے ایسا پیار کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. پہلے تو اللہ کا شریک بناتے ہیں, سجدے اللہ کے لیے یہ پیر کی قبر پہ کروا رہے ہیں. پکارنا ہم نے اللہ کو تھا, مانگنا ہم نے اللہ سے تھا, ہماری جھولیاں خالی اللہ کے سامنے اٹھتی ہیں. یہ اس پیر کی, اس فوت ہو جانے والے بابا کی قبر پہ لا کر لوگوں کی جھولیاں اٹھوا کر کہہ رہا ہے ان کی جھولیاں بھر دو, ان کی مصیبتیں دور کر دو, ان کو رزق دے دو, ان کو شفا دے دو, ان کے رشتے کروا دو, ان کے نذرانے قبول کر لو, ان کے پھول گلاب چادریں چندے قبول کر لو. مالک فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں. پھر یحبونہم کحب اللہ, پھر ان تراشے ہوئے معبودان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا حق صرف ایک اللہ کا تھا. یہ پھر محبت میں بھی اللہ کا ان کو شریک بنا دیتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان وہ محبت میں اتنے سخت ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ پیار میں, اللہ کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اور جتنی محبت کا حق میرے مالک کا ہے وہ خالصتاً اپنے رب سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں. ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوا کرتے ہیں. اللہ کی قسم, مومن کے سامنے اللہ کے حکم کے خلاف اس کے ماں کا, باپ کا, قوم کا, قبیلے کا, برادری کا, دنیا کے کسی فرد کا حکم آ جائے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے اور پوری قوم سے, پوری برادری سے, پورے خاندان سے ٹکر لے لیتا ہے, سب کو ناراض کروا لیتا ہے, رب کو ناراض نہیں کرتا. یہ ہے مومن کا حال. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کاش کے مشرک لوگ جانتے جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقتیں تو صرف ایک اللہ کے لیے ہیں. وہی اللہ ہے غریب نواز, وہی اللہ ہے بندہ نواز, وہی اللہ ہے بندہ پرور, وہی فریادیں سننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ مشرک ہرگز شرک نہ کریں. لیکن پیارے بھائی, قیامت کے دن اگر آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹے اور اس وقت آپ کو سمجھ آئی کہ ہم تو شرک کر کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے یہاں آ گئے, تو پھر یاد رکھیے فائدہ نہیں ہوگا. وہاں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ فائدہ آج ہے. اللہ کے لیے غور کیجئے. آج لوٹ آئیے شریعت محمدیہ کی طرف, قرآن حکیم کی طرف, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف. ہمیں گالی جتنی دینی ہے دے لیجئے, ہمیں آپ کی گالیوں سے کوئی نہ غصہ آتا ہے. کیوں؟ اہل توحید کو ہر دور میں گالیاں پڑی ہیں,
مشرکوں نے انبیاء کو گالیاں دی ہیں، ہم تو انبیاء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم پیغام توحید دیتے رہیں گے، آپ گالیاں دیں، آپ قتل کرنے کی پلاننگ کریں، جو جی میں آتا ہے کر گزرے، یہ آپ کا کام ہے، جو آپ نے کرنا ہے کرے، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل، اس کے کرم سے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، شیخ معاف کر دیجئے۔ میں کہا بھائی کیا ہوا؟ میں آپ کو پہلے بہت گالیاں دیا کرتا تھا، ایک دن ہم نے آپ کے کلپ سنے تو اللہ نے الحمدللہ ہمیں ہدایت دے دی۔ اس طرح کی بارہا لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی گالیوں سے، اللہ نے آپ کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کا سینہ کھول دے، آپ کو توحید کا پیغام آپ کے دل تک اتار دے۔ پیارے بھائی، اس قبر پرستی کی دین سے باہر نکل آؤ گے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو میری کو روزی روٹی میں فرق نہیں پڑے گا، میرے کوئی کھانے پینے میں فرق نہیں پڑے گا، میری کوئی دنیا کی آسائشیں نہیں بڑھ جائیں گی۔ صرف ایک غم ہے کہ اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں تمہارے سے کوئی غرض نہیں ہے دنیا کی، مال کی، نہ ہم تم سے جمعرات کے نام پہ کھاتے ہیں، نہ 11ویں 12ویں کے نام پہ کھاتے ہیں، نہ عید میلاد کے نام پہ کھاتے ہیں، نہ تیسرے چوتھے ساتویں 9ویں 10ویں 40ویں قل اور برسیوں کے اور ختموں کے نام پر کھاتے ہیں۔ ہماری نظر تمہاری جیب پر نہیں، تمہاری چمڑی پر ہے کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، اور مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے ہماری نظر ہماری اپنی جان پہ ہے کہ کم از کم قیامت کے دن کوئی شخص ہمارا گریبان پکڑ کر، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا قبیلے کا، ہماری قوم کا، ہماری برادری کا، ہمارا رومیٹ، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والا، دنیا میں کسی بھی ناطے سے ہم سے تعلق رکھنے والا، قیامت کے دن ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ اللہ ہم قبروں پہ سجدے کر رہے تھے، ہم قبروں کا طواف کر رہے تھے، ہم قبروں پہ نیازیں دے رہے تھے، نظریں دے رہے تھے، قربانیاں کر رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے تھے، کھلے ہوئے شرک میں ڈوب چکے تھے، اور یہ تیرے بندے جانتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں دائی حلیمہ کی لوریاں سنا کر، قصہ یوسف سنا کر، کہانیاں سنا کر، ہنسی مذاق لطیفے جگتے سنا کر ممبروں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ کہیں قیامت کے دن اس پوائنٹ پر کوئی اہل شرک کسی موحد مومن کا گریبان نہ پکڑ سکے، اس لیے ہم کھل کر دعوت دے رہے ہیں، بھائیو یہ جو قبروں پہ تم نے دھندا شروع کر رکھا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شرک کا دھندا ہے، یہ امت کو جہنم کے گڑھے میں پھینکنے والا دھندا ہے۔ ڈر جاؤ اللہ سے اور لوٹ آؤ اس پیاری دعوت کی طرف جو آمنہ کے لال نے مکے کی پہاڑیوں پہ چڑھ کر اہل مکہ کو دیتے ہوئے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اس توحید پہ آ جاؤ۔ ہاں یہ لالچ ضرور ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا خیبر کی طرف روانہ کرتے ہوئے، ایک بندہ تیری وجہ سے ہدایت کے راستے پہ آ گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس ہم اور غم کو لے کر آپ کے سامنے بھائی آتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو مان لیجئے، شرک سے دامن بچا لیجئے، توحید پہ آ جائیے، آپ بھی جنت کے راہی بن جائیں گے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس عمل کو قبول فرما لیا تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے،